السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وروى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك: إن الله قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وما تردت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تر کبریائی، بڑائی، اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، جو تن تنہا کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اکیلا عبادت کا مستحق ہے. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکہ پر، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور وہ تمام متبعین سنت جنہیں قرآن مجید اور حدیث میں اللہ کا اولیاء کہا گیا، جن کی زندگی قرآن مجید اور حدیث رسول کی فہم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا اور اسے آگے پہنچانا تھا. میرے قابل احترام سامعین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بلا شبہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے. پھر بتایا گیا کہ جن لوگوں کو اللہ کا ولی کہا جا رہا ہے اور یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا، تو کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان کی دو خوبیاں یا ان کی پہچان بتائی جا رہی ہے: الذین آمنوا، جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور جن کے پاس تقوی ہوتا ہے. یہ پہچان ہے. علم حدیث کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے سامنے، ہمارے دل و دماغ میں سیدنا ابو ہریرہ، امام بخاری، امام مسلم اور محدثین آتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں علم الفقہ کی تو ہمارے سامنے فقہائے امت
اور تابعین میں سے، تبع التابعین میں سے، اسلاف میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، و امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمہ اللہ و دیگر فقہا ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایک جو تصویر بنا دی گئی ہے کہ جب ہم لفظ اللہ کا ولی سنتے ہیں تو ہمارے سامنے، ہمارے دل و دماغ میں یا ہمارے سماعت میں وہ لوگ آتے ہیں جن کا دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم یہ اللہ کے ولی کا نام سنیں تو ہمارے ذہن میں صحابہ کرام آنا چاہیے جو اللہ کے سب سے بڑے اولیاء تھے، ان سے بڑا کوئی اولیاء نہیں انبیاء کے بعد۔ حالانکہ جب ہم اولیاء کا نام سنیں تو ہمارے دل و دماغ میں محدثین، فقہاء، علماء امت، اسلاف رحمہم اللہ کے نام آنے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے دل و دماغ میں جو نام آتے ہیں، ان کے جو عقائد ہیں، جو اعمال ہیں، جو ان کی شکلیں ہمارے سامنے کتابیں بیان کرتی ہیں، وہ اس قابل نہیں کہ ان کو اسلام کے ساتھ جوڑا جائے۔ سر دست میں صرف اور صرف ایک حدیث جو کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الرقاق میں بیان کی ہے، اس حدیث کو اہل تصوف اپنے باطل اور گمراہ کن نظریات کی حمایت میں بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔ میں اس حدیث کا ایک جملہ آج آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا، اس حدیث کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں اور پھر اس حدیث کے اس جملے پر میں اپنی بات کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قال، یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، وہی جو میرے ولی کے ساتھ، میرے دوست کے ساتھ دشمنی کرے گا وہ میرا بھی دشمن ہے۔ پھر کہا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، کہ میرا ولی وہ ہوتا ہے جو میرا قرب فرائض کی صورت میں تلاش کرتا ہے۔ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، اور اگر فرائض میں کوئی کمی بیشی رہ جائے تو پھر وہ نوافل کی مدد سے، نوافل کی اور سنن کی بنیاد پر میرا قرب، میری رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، یہ ہے وہ جملہ جس کو اہل تصوف، اہل بدعات اپنے باطل اور گمراہ کن نظریات کی بنیاد بناتے ہیں اور خود ساختہ تشریحات اور معانی بیان کرتے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اور جب میں اپنے بندے سے، اپنے دوست سے محبت کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک آیت اپنے سامنے رکھیے گا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کا فرمان ہے کہ میرے حبیب، میرے خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات مانو، میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا۔ گویا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع ہے وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، تو میں اس کی وہ سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی وہ بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا وہ ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ تلاش کرتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّ، یہ میرا دوست ایسا ہے کہ جب مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کی مانگ طلب ہر صورت میں پوری کرتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اور یہ مجھ سے میری پناہ طلب کرتا ہے، میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اس کو شیطان کے شر سے اپنی پناہ بھی دیتا ہوں۔ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ، اور میں کبھی نہیں تردد کیا، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، انا فاعلہ، جس کو میں کر سکتا ہوں، ترددی عن نفس المؤمن، سوائے مومن کی جان نکالنے کے بارے میں، یکرہ الموت، کیونکہ مومن کی، انسان کی فطرت میں ہے کہ موت کو وہ ناپسند کرتا ہے،
وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میں اس کی اس فطرت کو ناپسند کرتا ہوں۔ اس حدیث میں بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس حدیث کو بلا شک و شبہ اگر بیان کرنا چاہے تو یہ تو تفصیلی 1-2 گھنٹے کا درس ہونا چاہیے جس میں اس کے تمام پہلوؤں پر بات کی جائے، لیکن میں بات کروں گا صرف اور صرف اس جملے پر، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، اللہ جب اپنے ولی سے، مومن سے، مسلمان سے محبت کرتا ہے تو اس کی سماعت بن جاتا ہے، اس کی بصارت بن جاتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کی ٹانگ بن جاتا ہے۔ اہل تصوف اور اہل بدعات کیا کہتے ہیں، وہ اس سے کیا کچھ اخذ کر رہے ہیں، پہلے وہ سن لیجئے، پھر میں اس کی وضاحت کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محدثین اور فقہائے امت، ہمارے اسلاف نے اس کا کیا معنی بیان کیا۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے گا جو میں نے بالکل ابتدا میں کی تھی، اسلام میں اللہ کے ولی کا تصور بہت سادہ ہے۔ اللہ کا ولی 2 شرطیں، ایمان اور تقوی، بہت سادہ سی باتیں ہیں۔ یہاں پر کوئی وظیفے، چلے، الٹا لٹکنا اور عشاء کی وضو کے ساتھ تہجد کی اور فجر کی نمازیں پڑھنا 20-20 سال، اور جنگلوں میں نکل جانا، حصار کھینچ لینا، جدوں کو، حمزات کو اپنے قبضے میں کر لینا، پورے غصے میں آ کے شہر کو جلا دینا، ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے اولیاء کے پاس۔ آئیے ذرا سنیے، مشہور صوفی ابو یزید بسطامی لکھتے ہیں اپنی کتاب تذکرۃ الاولیاء جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 میں کہ جب بندہ محبوب ہوتا ہے تو بندہ اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، پھر جب اللہ اسے محبوب بنا لیتا ہے تو اس کی صفات اللہ کی صفات میں فنا ہو جاتی ہیں۔ یہاں سے یہ اہل بدعات فنا فی الشیخ کا ایک باطل نظریہ لیتے ہیں کہ بندہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی شخصیت میں فنا ہو گیا ہے۔ حسین بن منصور حلاج، مشہور ملحد صوفی بزرگ جس نے یہ نعرہ لگایا تھا انا الحق، کہ میں حق ہوں، یعنی میں اللہ ہوں، اس کی کتاب تاریخ، یہ ان کی بات تاریخ بغداد جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 112 میں بیان کی گئی کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے اس کی اپنی ذات سے فنا کر دیتا ہے اور اپنے ساتھ باقی کر دیتا ہے، پھر اللہ اس کی زبان سے کلام کرتا ہے، اس کے اعضاء سے بولتا ہے۔ یہ بھی وہی نظریہ ہے جس کی بنیاد پر منصور حلاج نے انا الحق، یعنی میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں کیونکہ اللہ میرے اندر آ چکا ہے، یہ وہی باطل نظریات کی بنیاد۔ مشہور خبیث ملعون صوفی بزرگ ابن عربی، یاد رکھیے گا، ایک ہے ابن عربی اور ایک ہے ابن العربی، فرق کیجئے گا۔ ابن العربی رحمہ اللہ محدث ہیں، مفسر ہیں، فقیہ ہیں، مورخ ہیں، ہمارے اسلاف میں سے ہیں۔ ابن عربی یہ جو جس نے فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ جیسی بدنام زمانہ گمراہ کن کتابیں لکھی تھی، وہ یہ لکھتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اس کی وضاحت میں وہ لکھتا ہے بس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کا کان بن جاتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دراصل اپنی ہی ذات کو محبوب بنایا تو حقیقت میں میں نے اپنی ہی ذات کو دوست بنایا۔ یہ اہل تصوف کا وہ باطل نظریہ جسے وحدت الوجود کہا جاتا ہے، یعنی اللہ اور مخلوق، خالق اور مخلوق کیا ہیں؟ ایک ہو گئے ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی طرح عبد الکریم الجیلی اپنی کتاب الانسان الکامل میں لکھتے ہیں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 میں کہ جب بندہ اس میں فنا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا کان اور آنکھ بن جاتا ہے، پھر وہ سنتا اور دیکھتا نہیں مگر اللہ کے ساتھ، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہی کو سنتا اور دیکھتا ہے۔ یہ میں نے بطور مثال چند، ورنہ جنید بغدادی اور شبلی اور پتہ نہیں بلے شاہ اور کہاں کے میں اقوال اگر جمع کروں تو ایسے کفریہ اور ایسے شرکیہ نظریات ہیں جو یہودیت اور عیسائیت میں نہیں ملیں گے، آپ کو ہندو مت میں وہ نظریات نہیں ملیں گے جو ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں۔ آئیے ذرا ان نظریات کو ذرا ایک خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ ان کی جو نظریات ہے وہ کہتے ہیں کہ کرامت جو ہے ہماری ولایت کی بنیاد ہے۔ یہ جب کسی ولی کی بات کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا تعارف کیا کرواتے ہیں؟ یہ کرامت، صاحب کرامت بزرگ ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ قرآن اور حدیث میں ولایت کی شرط کرامت نہیں ہے بلکہ ایمان اور
تقویٰ ہے، جیسا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں اور ان کے ہر عمل میں تقویٰ ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر 2، اہل تصوف اپنے اولیاء کو معصوم سمجھتے ہیں، جبکہ عصمت اور معصوم کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کی روح سے صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی مخلوق معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اولیاء اگر واقعتاً اولیاء ہیں تو بشر ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں۔ تیسری بات کہ یہ اپنے اولیاء کے حوالے سے یہ نظریہ دیتے ہیں کہ یہ کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، اس میں وہ انہوں نے اپنے خود ساختہ عہدے بھی بنائے ہوئے ہیں کہ یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، یہ فلاں ہے، تو یہ فلاں ہے، یہ پوری کیٹاگرائز کیا ہوا انہوں نے، حالانکہ یہ عقیدہ صریح شرک ہے۔ ہمارا عقیدہ کتاب و سنت کا کیا ہے؟ کائنات کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ کائنات کو پیدا بھی اسی نے کیا اور کائنات میں حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے، سورۃ الاعراف۔ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنے اولیاء سے مدد مانگتے ہیں۔ کتاب و سنت میں اولیاء سے مدد نہیں مانگی جاتی، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اولیاء سے دعا مانگتے ہیں، قبروں پر چڑھاوے اور مدد، یا عبد القادر یا شیئا للہ یا غوث اعظم اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شرکیہ نعرے بنا رکھے۔ ہمارے پاس اہل سنت و جماعت کی روح سے یہ تمام کے تمام شرکیہ نعرے ہیں، کفریہ نعرے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہم تو مدد بھی اللہ سے مانگتے ہیں، نفع نقصان کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور اللہ ہی اس پر تنہا قادر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس بات پر قادر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وحدت الوجود اور حلول وغیرہ عقیدہ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ فنا فی الشیخ والا، یہ جو اس طریقت پہ آتا ہے، جو اس راستے پر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ فنا فی الشیخ۔ تو فنا فی الشیخ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ 40 دن کے چلے کاٹے گا، کھانے پینے سے پرہیز کرے گا، حصار کھینچ لے گا، ایک مخصوص جگہ پر پورا دن رات گزارے گا۔ اگر اس نے نمازیں پڑھنی ہیں، ویسے تو اس چلے میں نماز بھی نہیں پڑھتے یہ لوگ، اگر نمازیں پڑھنی ہے تو وہیں پڑھے گا، ادروائز اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ہو اس طرح کے یہ آوازیں نکالتا رہے گا اس چلے میں، صرف اپنے شیخ کا تصور اپنے دل و دماغ میں رکھے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس حصار کو کھینچنے سے پہلے آپ کو کچھ مخصوص منتر یا کلام پڑھنا پڑے گا، کیونکہ جن شیر جانور آپ کے اس تصور کو خراب کریں گے، بھٹکائیں گے آپ کو، آپ کے ذہن میں اپنے شیخ کا تصور نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر آپ اپنے شیخ کی ذات میں فنا نہیں ہوں گے تو پھر آپ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ عشق مجازی ہے، وہ عشق حقیقی ہے۔ ایسے ایسے گمراہ کن نظریات انہوں نے بیان کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس کتاب و سنت میں تزکیہ نفس کا بہترین طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جس کی بنیاد نماز ہے۔ ہر وہ شخص جو تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نماز 5 وقت کی پڑھے، نفلی نماز پڑھے۔ جو تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے۔ جو تزکیہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ یعنی فرائض کی ادائیگی وہ کرے، فرائض کے بعد سنن اور نوافل کی طرف آئے۔ یہ ہے اسلام میں تزکیہ۔ اسلام میں تزکیہ قرآن کی تلاوت سننا، قرآن کی تلاوت کرنا، دین پر عمل کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال ہمیں کر کے دکھایا۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا، صحابہ نے اپنے شاگردوں کو بتایا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بتایا، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا آج ہمارے سلف رحمہ اللہ کا جو ایک خوبصورت سلسلہ تھا وہ آج ہم اپنے علماء میں دیکھتے ہیں یہ چیزیں۔ اب آ جائیے ہمارے اسلاف رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کیا کہا۔ امام نووی رحمہ اللہ جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، مشہور محدثین میں سے ہیں، اپنی کتاب المنہاج جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 219 میں لکھتے ہیں کہ انی اسدد جوارح فلا يستعملها الا في طاعتي ولا يباشر بها الا ما يرضين۔ کیا ترجمہ اس کا؟ کہتے ہیں کہ میں اس کے اعضاء کو سیدھا کر دیتا ہوں، میں اس کے اعضاء نہیں بنتا، اس کے اعضاء کو سیدھا کر دیتا ہوں۔ وہ ان اعضاء سے صرف اطاعت الہی کے کام لیتا ہے اور وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ
راضی ہو جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، وہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 343 میں لکھتے ہیں اس جملے کی شرح میں کہ وہ صرف وہی سنتا اور دیکھتا ہے جو جائز ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اس حد تک تقوی والا ہوتا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز نہ سنوں جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ کہا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں صرف اللہ کی اطاعت میں چلتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اللہ اسے گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ، مشہور محدثین جن کی کتاب ہے اعلام الحدیث، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 357 لکھتے ہیں اللہ اسے نیک اعمال پر توفیق دیتا ہے، ان میں اس کی مدد کرتا ہے اور اسے معاصی یعنی گناہوں سے بچاتا ہے۔ وہ صرف اللہ کا ذکر سنتا ہے، عبرت انگیز چیزیں دیکھتا ہے، جائز کام کرتا ہے اور اطاعت کی طرف چلتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 215 لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مدد، تائید اور توفیق کے باب میں ہے، نہ کہ حلول اور اتحاد میں۔ اللہ تعالیٰ مخلوق میں حلول نہیں کرتا بلکہ اپنے نور یعنی اپنے مدد اور نصرت سے اس کی تائید دیتا ہے، یوں اس کے تمام اعضاء ہدایت یافتہ اور سیدھے ہو جاتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ، مشہور محدث اور مفسر، اپنی کتاب مدارج السالکین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 18 میں لکھتے ہیں کہ مقصود یہ ہے کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ سب سے بہترین مطلب ہے جو میں آپ کو سب سے آخر میں بتا رہا ہوں کہ جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے اعضاء کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ نہ حرکت کرتا ہے نہ سکون اختیار کرتا ہے سوائے اللہ کے لیے۔ اس کے تمام افعال اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ اور اللہ ہی میں ہوتے ہیں، یعنی خالص اللہ کی رضا میں ہوتے ہیں۔ امام ابن رجب الحنبلی اپنی مشہور کتاب جامع العلوم والحکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 348 میں لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اس کے اعضاء کو سیدھا کرتا اور محفوظ رکھتا ہے، یعنی وہ صرف اطاعت میں استعمال کرتا ہے، اللہ انہیں گناہوں سے بچاتا ہے اور ان کی توفیق اور مدد کی انتہا۔ یہ ہے ہمارے اسلاف رحمہم اللہ میں سے کچھ مشہور و معروف محدثین کے وہ معنی جو اس حدیث کے اس جملے کے حوالے سے بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس آیت کو اور حدیث کو سنیں اور اس پر اس طرح عمل کریں کہ یہ تائید اللہ تعالیٰ کی ہمیں بھی حاصل ہو جائے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا ورزقنا وانعمنا علی نعم ظاہرا وباطنا، افضل الصلاة وازکی السلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من اتبع الہدى الى یوم الدین، اما بعد۔ میرے قابل احترام سامعین، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اور صحیح بخاری کی حدیث فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ۔ اس حدیث کا جو غلط معنی اہل تصوف بیان کرتے ہیں وہ بھی میں نے بیان کر دیا، اور جو اس کا مطلب ہے صحیح مطلب وہ بھی میں نے بیان کر دیا۔ میں آپ کو اختصار کے ساتھ ایک دو باتیں بتانا چاہتا ہوں جس کی مدد سے ایسی کوئی بھی آیت یا حدیث آپ کے سامنے آئے جس سے اہل باطل اپنے گمراہ کن نظریات کی بنیاد بنا رہے ہوں تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے۔ میرے قابل احترام سامعین، سب سے پہلے یہ ہمارا عقیدہ سمجھ لیجئے، یہ ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ قرآن مجید اور حدیث کی وہ تشریح سب سے زیادہ ویلڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اللہ کے رسول کا نام سنا کریں تو زیر لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہتے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ محمد یہ آپ کی ذمہ داری ہے قرآن مجید اور حدیث جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا
آپ نے ایک ایک بات کو کھول کر صاف اور واضح بیان کرنا ہے۔ اور واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات کو کھول کر صاف کر کے واضح کر کے بیان کر کے گئے۔ حجۃ الوداع میں جو آپ نے کہا تھا نا لیلھا کنہارھا، کہ اس کی راتیں اس کے دن کی مانند ہیں۔ اور یہ جو اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ آیت اور یہ آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، دین کو مکمل طور پر بیان کیا جا چکا ہے قیامت کے دن تک۔ تو کوئی آیت یا حدیث ایسی آئے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں گے۔ سورۃ الجمعہ کی کیا آیت ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور وہ رسول جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے، پھر قرآن کو سکھاتا ہے، قرآن کو بیان کرتا ہے، قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور حکمت اور دانائی یعنی حدیث کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی ڈیوٹی تھی۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا کوئی مطلب بیان نہیں کیا نعوذ باللہ کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے، یا اللہ بندے میں حل ہو جاتا ہے، یا اللہ اور بندہ ایک ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسا کوئی کفری اور شرکیہ نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے صرف اور صرف کہ جو بندہ ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، وہ اپنے اعضاء کو صرف خیر میں استعمال کرتا ہے، اس کے ہاتھ صرف خیر میں استعمال ہوتے ہیں، وہ صرف خیر سنتا ہے، وہ صرف اچھی باتیں دیکھتا ہے، وہ خیر کی طرف چلتا ہے۔ یہ مطلب ہے تائید کا، مدد کا، نصرت کا، نہ کہ وہ باطل اور کفریہ نظریات جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ ایسی ہر آیت یا تفسیر کی وضاحت کے لیے آپ کس کی طرف رجوع کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر دو بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تشریحات آپ کو کتب احادیث میں ملیں گی، تفاسیر میں ملیں گی۔ تفاسیر وہ تفاسیر جو ہمارے ائمہ نے لکھی ہیں، اگر وہ آیت ہے تو آئیے تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر آلوسی، یہ آپ دیکھیے اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں ان کے۔ اور اگر وہ حدیث ہے تو آپ وہ حدیث کا مرجع تلاش کریں کہ وہ حدیث کی کون سی کتاب میں ہے۔ صحیح بخاری میں تو اردو میں ہدایت الباری موجود ہے، منہات الباری موجود ہے، ہمارے محدثین نے لکھی ہوئی ہے۔ صحیح مسلم کی شرح شیخ عبدالعزیز علوی رحمہ اللہ ان کی لکھی ہوئی شرح موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کی دارالسلام نے ساری کتابیں اردو میں حدیث کی شروحات طبع کر دی ہیں، PDF میں موجود ہیں، وہاں آئیے، وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ سب کچھ سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ دو اپیل ہے میرے پاس، ایک تو دعا کی اپیل ہے، ہمارے جامعہ کا معہد ثالث کا طالب علم شیراز، ان کے بھانجے کی طبیعت خراب ہے، شفا کے لیے دعا کیجیے۔ ہم اپنے اس بیٹے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے اس بیٹے کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا کرے، اور جتنے بھی ہیں بیمار سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ دوسری ایک ہے، ضلع تھرپارکر سے ہمارے ایک ساتھی ہیں، یہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم کا کورس کر رہا ہے۔ گزشتہ رمضان تراویح پڑھاتے ہوئے گر گئے تھے، بے ہوش ہو گئے تھے، ان کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، ان کے گردوں کا ٹرانسپلانٹ ہونا ہے، ڈاؤ ہاسپٹل میں ہے، اور یہ ان کے ساتھی پیچھے تشریف فرما ہیں۔ تو آپ میں سے جس ساتھی کی توفیق ہے وہ ان ساتھی کے ساتھ ضرور مدد کریں۔ دعا میں یاد رکھیے، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کی بیماری کو ان کے لیے خیر کا باعث بنا دے۔ اللہ جو اہل ایمان میں سے فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے۔
اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اللہ ان کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اللہ ان کے گناہوں سے درگزر فرما۔ سیلاب کے نتیجے میں جو وطن عزیز پر ایک کیفیت ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و کرم نازل فرما۔ جو ساتھی مقروض ہیں، اللہ خاص اپنے فضل و کرم سے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر۔ جو لوگ کاروبار کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ ان کی کاروباری مشکلات کو دور فرما۔ جو لوگ اپنی بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، اللہ دیندار رشتے ان کی دہلیز تک پہنچا۔ اپنے حکمرانوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ ہمارے حکمرانوں کو خیر کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کو قائم و دائم رکھ۔ اپنے اس ادارے کو جہاں ہم بیٹھے اس وقت باتیں کر رہے ہیں، اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم وقوموا للہ قانتین۔